آج کی ویڈیو میں بات ہوگی بھارتی مقبوضہ کشمیر کی ونٹر کیپٹل یعنی سرمائی دارالحکومت جموں کی۔ جموں سری نگر کے بعد کشمیر کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ کشمیر کا ہندو اکثریتی ضلع ہے۔ جموں کو مندروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر دریائے توی کے کنارے آباد ہے، اس لیے تاریخ میں اسے جموں توی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جموں شہر کو 14ویں صدی قبل مسیح میں راجہ جمپو لوچن نے آباد کیا تھا۔ مولوی حشمت اللہ اپنی کتاب تاریخ جموں میں لکھتے ہیں کہ ایک دن راجہ جمبو لوچن دریائے توی کے کنارے شکار کھیل رہے تھے کہ ان کی نظر ایک پہاڑی پر پڑی جہاں شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پی رہے تھے۔ پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ جگہ اتنی پرامن ہے کہ یہاں تمام جاندار ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جمبو لوچن نے جنگل کٹوا کر یہاں ایک شہر بسایا جس کا نام اس نے اپنے نام کی نسبت سے جمپو پورا رکھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ جمبو پورا سے جمبو اور پھر جموں میں تبدیل ہو گیا۔ شہر جموں بھارتی مقبوضہ کشمیر کا سرمائی دارالحکومت ہے اور ضلع جموں کا ضلعی ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ اس ضلع کے شمال میں ضلع ریاسی، شمال مشرق میں ضلع ادھمپور، مشرق میں ضلع سانبا، شمال مغرب میں ضلع راجوری، مغرب میں آزاد کشمیر کا ضلع بھیمبر اور جنوب مغرب میں پاکستان کا ضلع سیالکوٹ واقع ہیں۔ یہ شہر دریائے توی کے کنارے آباد ہے۔ دریائے توی دراصل دریائے چناب کی معاون ندی ہے۔ جموں کی 4 تحصیلیں ہیں جن کے نام تحصیل جموں، تحصیل اخنور، تحصیل وشنا اور تحصیل رنبیر سنگھ پورہ ہیں۔ ضلع جموں کا کل رقبہ 2342 مربع کلومیٹر ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ضلع جموں کی کل آبادی 15,29,958 افراد پر مشتمل ہے۔ 1947 تک جموں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی آبادی تقریباً برابر تھی، لیکن آج کل جموں میں ہندوؤں کی آبادی 84% تک ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر سکھوں کی آبادی تقریباً 7.5% اور مسلمانوں کی آبادی صرف 7% ہے۔ 1947 کے اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں جموں میں 2,37,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ ہر سال 6 نومبر کو پورے کشمیر میں یوم شہدائے جموں کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جموں شہر دہلی سے 590 کلومیٹر، سری نگر سے 262 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جموں میں ایک ایئرپورٹ ہے جو بہترین فلائٹ نیٹ ورک کے ساتھ انڈیا کے بہت سے شہروں سے جڑا ہوا ہے۔ جموں توی ریلوے اسٹیشن جموں شہر سے محض 3 کلومیٹر دور ہے۔ یہ کشمیر کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے۔ جموں میں بہت زیادہ مندر پائے جاتے ہیں، اس لیے اسے سٹی آف ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ یہاں ہندوؤں کا مشہور ویشنو دیوی مندر، مہاکالی مندر، نارتھ انڈیا کے سب مندروں سے بڑا رگھوناتھ مندر، پنچ وکتر مندر، پیر کھو مندر، رانی کلہوری دینی مندر، رام تلائی مندر اور ان کے علاوہ کئی اور مندر آپ کو یہاں ملیں گے۔ یہاں کتنے مندر ہوں گے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ صرف اولڈ جموں شہر میں 5 مندر بالکل ایک ساتھ ہیں جنہیں پنچ تیرتھ بھی کہا جاتا ہے۔ مندروں کے علاوہ یہاں مسلمانوں کی کئی زیارتیں بھی ہیں جن میں پیر میٹھا زیارت اور پیر بڈان علی شاہ بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ جامع مسجد جموں کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی مسجد ہے۔ جموں میں سکھوں کے کئی گردوارے اور عیسائیوں کے چرچ بھی ہیں۔ یہی جموں کی خاصیت ہے کہ یہاں مندر، مسجد، گردوارے اور چرچ ساتھ ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہاں کی ایک مشہور جگہ مبارک منڈی ہے جسے راجہ کا محل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امر محل پیلس، باہو فورٹ اور اخنور فورٹ یہاں کی مشہور اور تاریخی عمارات ہیں۔ جموں کی قومی زبان اردو ہے، جبکہ یہاں بولی جانے والی زبانوں میں ڈوگری، کشمیری، پنجابی، ہندی، گوجری اور انگریزی شامل ہیں۔ جموں کشمیر کا سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا شہر ہے۔ باقی کشمیر کی نسبت یہ شہر پرامن ہے۔ یہاں بھارتی فوج کو نہ مجاہدین کا ڈر ہے اور نہ کسی قسم کے پروٹیسٹ کا۔ جموں کا لٹریسی ریٹ تقریباً 85% ہے۔ جموں میں موجود یونیورسٹیز کی لسٹ کافی لمبی ہے، جن میں یونیورسٹی آف جموں، یونیورسٹی آف کشمیر، شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بابا غلام شاہ بدھ شاہ یونیورسٹی، IIT جموں، IIM جموں، سینٹرل یونیورسٹی آف جموں، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر، IIMC جموں، کلسٹر یونیورسٹی جموں اور کلسٹر یونیورسٹی کشمیر شامل ہیں۔ جموں شہر میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم بھی موجود ہے۔ جموں کے لوگ کرکٹ، فٹ بال، والی بال اور کبڈی شوق سے کھیلتے ہیں۔ باقی کشمیر کی نسبت جموں کا موسم قدرے گرم ہے۔ موسم کے علاوہ جموں کی ثقافت بھی کشمیر سے تھوڑی مختلف ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل زی اردو کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔